حسین نے ایک جنگ لڑی اور اس جنگ میں حسین نے کائنات میں بہت بڑا کام کیا. حسین نے کائنات کی اچھائیوں کو جمع کیا اور اس کے مقابلے میں کائنات کی برائیاں تھیں. لشکر یزید مجموعہ ہے برائیوں کا اور لشکر حسین مجموعہ ہے اچھائیوں کا. اگر اخلاق کو مجسمے میں ڈھالنا ہے تو کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر کو دیکھ, اور اگر برائیوں کا کریہ چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں مد مقابل یزیدیوں کا لشکر دیکھ. معیار قرآن کی آیتوں کو پڑھنا نہیں, حدیث کی آیتوں کا پڑھنا نہیں, فلاں حافظ قرآن ہے, فلاں حافظ حدیث ہے, فلاں مفتی ہے. تجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے وجود میں اخلاق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اگر تیرے وجود میں اخلاق مصطفی بھی نہیں ہے, یہ تم کون سا اسلام مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہو جس اسلام میں نہ رحم ہے, جس اسلام میں نہ رواداری ہے, جس اسلام میں نہ بھائی چارہ ہے. وہی اسلام تھا جو یزید کا اسلام تھا. ارے رسول اگر دشمنوں کو بھی مارتے تھے نا جنگ میں دفاع کی حالت میں تو کہتے تھے ان کے لاشوں کو دفن کر دو. کہا میری دشمنی ان کے جسموں سے تو نہیں ہے. 7 بلین پیپل اس دنیا میں کرۂ ارض میں رہتے ہیں, ہماری دشمنیاں ان کے جسموں سے تو نہیں ہے. دشمنی, اختلاف, تفرقہ, دوری, براعت اس انسان کے فکر اور کردار سے, اس کی رفتار سے. مرنے کے بعد یہ جسم تو بیچارہ, جسم کا تو قصور نہیں ہے, جس کی فکر تھی وہ فکر تو اس کے جسم سے نکل کے چلی گئی. لیکن کربلا کے میدان میں دیکھو گے رسول کا کردار تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی کہتے تھے اگر کوئی جسم زمین پہ پڑا ہوا ہے جا کر دفن کر دو. لیکن کربلا کے میدان میں جسموں کو نکال نکال کر, تصور تو دیکھو, مد مقابل ظلمت اتنی ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جہنم جو قرآن میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو بندہ جہنمی ہوگا اس کے اندر سے ساری اچھائیاں نکال دی جائیں گی. اس کا وجود ایک وحشی وجود ہوگا کہ تمہیں شیر وحشی کیوں لگتا ہے, یہ چیتا وحشی کیوں لگتا ہے, اس میں ذرہ برابر رحم نہیں ہوتا. اس کا کام ہوتا ہے اپنی بھوک کو بجھانا, وہ کسی ہرنی کے بچے کو کسی کو بھی چیرے گا, پھاڑے گا, کھائے گا. یہ وہی وحوش ہیں کہ جہنم انہی وحوش کا ایک مظہر ہے کہ اگر کوئی جنتی جہنم سے گزرے گا بھی تو یہ وحوش اسے کاٹ دیں گے. اور میں جہنم کا یہ ایک دوسرے کو جہنم میں کھائیں گے کیونکہ ان کا وجود ایک وحشی وجود ہوگا, ان کے وجود میں ایک بھی صفت حسنہ نہیں ہوگی. تو خدا یہ زیارت عاشورہ, یہ براعت کا مطلب ہے وہ تمام تر صفات یزیدی, وہ تمام تر صفات بنو امیہ. جنگ بنو امیہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ بنی امیہ کی زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے اس سے اہل بیت کی جنگ ہے. کلمہ پڑھا, اسلام لایا, لیکن انہوں نے اپنا لائف اسٹائل نہیں بدلا, انہوں نے اپنی زندگی کرنے کے طور و طریقے نہیں بدلے. مولا علی نے کہا علی کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا. میں نے مختلف مثالیں اہل بیت کی زندگی سے دی. مولا علی نے خط لکھا نا امیر شام کو کہ کیوں اتنے مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں, اگر تجھے دشمنی علی سے ہے تو آجا میدان, تو بھی تلوار لے کر آ, علی بھی تلوار لے کر آتے ہیں. یہ اہل بیت کے اصول تھے. اگر عمرو ابن عاص کو مولا علی مار دیتے, یہ سب سے بڑا مشاور تھا امیر شام کا, لیکن عمرو کو علی کے اسلام کا پتہ تھا. وہ جانتا تھا علی کبھی بھی اپنے حیا پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. کسی برہنہ کو برہنگی کی حالت میں دیکھنا یہ اسلام کے خلاف تھا. جیسے اس نے اپنے کپڑے اس میدان جنگ میں اتار دیے, علی نے منہ پھیر دیا. کیوں؟ کیونکہ علی باحیا امام تھے. علی کا اسلام حیا کا اسلام تھا, لیکن اس کا اسلام بے حیائی کا اسلام تھا کہ اگر جان بچانے کے لیے جسم سے کپڑے بھی اتارنے ہیں اتار دو. یہی جنگ ہے جو حسین ابن علی لے کر آئے کہ دیکھو ایک طرف وہ اہل بیت رسول ہے جو اخلاق کے اعلیٰ ترین اقدار پر فائز ہے, اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں آنے والوں کو دیکھو جنہوں نے اخلاق کی اقدار کو پامال کیا, اخلاق کے مصطفیٰ کو پامال کیا. اب فیصلہ تیری عقلوں پہ اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ تجھے با اخلاق امام چاہیے یا بد اخلاق رہبر چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.